اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ اب جو بے وقوف لوگ ہیں وہ کہیں گے ان لوگوں کو اس قبلہ سے جس پر یہ پہلے تھے کس چیز نے انہیں پھیر دیا؟ کہہ دو مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے بنو اور رسول تم پر گواہی دینے والا بنے۔ اور جس قبلہ پر تم تھے ہم نے اس کو صرف اس لیے ٹھہرایا تھا کہ ہم الگ کریں ان لوگوں کو جو رسول کی پیروی کرنے والے ہیں ان لوگوں سے جو پیٹھ پیچھے پھر جانے والے ہیں۔ بے شک یہ بات بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ ہدایت نصیب کرے، یعنی ان پہ بھاری نہیں ہے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنا چاہے۔ اللہ لوگوں کے ساتھ بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی، ہم دیکھتے رہے ہیں کہ آپ کا بار بار آسمان کی طرف رخ اٹھانا، پس ہم ضرور آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہیں۔ تو اب آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور جہاں کہیں بھی تم لوگ ہو اپنے رخ اسی طرف پھیر لیا کرو۔ بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو وہ کرتے ہیں۔ پروگرام الکلام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج ہم نے دوسرے پارے کا آغاز کیا ہے۔ آپ نے تلاوت اور ترجمہ دونوں آپ نے سماعت فرمائے ہیں۔ اب اس میں جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے وہ تحویل قبلہ کا ہے، یعنی تقریباً 16-17 مہینے بعد کہ جب رسول اللہ ہجرت فرما کر مدینے آ گئے تو 16-17 مہینے کے بعد تحویل قبلہ کا حکم اترتا ہے، نازل ہوتا ہے کہ اب آپ اپنا چہرہ، اپنا رخ، آپ اور مسلمان وہ کعبۃ اللہ کی طرف کر لیں۔ میں نے ایک پروگرام میں، بلکہ گزشتہ پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ ہم ذرا تحویل قبلہ کی جو حکمت ہے ہم اس پر ذرا بات کریں گے اور تفصیل کے ساتھ بات کریں گے تاکہ یہ حکمت ہم پر واضح ہو جائے اور
اس حکمت کی روشنی میں ہم یہ بھی جان لیں گے، بلکہ پہلے بھی گاہے بگاہے میں اس بات کا ذکر کرتا آیا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم یہود کو معزول کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور پھر آپ ہی کی تربیت سے، تعلیم سے اور اللہ کے دین سے پھر آپ نے ایک امت تیار فرمائی۔ یعنی پھر دنیا کی جو قیادت ہے روحانی حوالے سے اور مذہبی حوالے سے اور سیاسی، یہ آپ نے امت محمدیہ کے سپرد کیا۔ تو یہ واضح طور پر تحویل قبلہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ کعبۃ اللہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ قبلہ ہے، بیت اللہ ہے۔ تو لہٰذا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے حضرت اسحاق کہ جن کے ماننے والے اور جن کی اولاد اور نسل اور ذریت کہ جس نے اس دنیا پہ اپنا اقتدار قائم کیا، قیادت ملی، سیادت ملی، لیکن اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل، ان کی ذریت سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور پھر آپ کے ذریعے سے ایک نئی امت تشکیل پائی۔ تو آئیے ذرا ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلی حکمت جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ وہ امت محمدیہ یا امامت محمدیہ کا اعلان، آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ اب روحانی مذہبی قیادت بنی اسرائیل سے نکل کر امت محمدیہ کو دے دی گئی۔ بیت المقدس میں بنی اسرائیل کا قبلہ تھا، اب کعبہ ابراہیمی ملت کا مرکز مسلمانوں کا قبلہ بنا کر مذہب امت وسط دیا گیا۔ یعنی امت وسط سے مراد یعنی وہ گروہ، وہ جماعت کہ جو وسط ہے۔ وسط سے مراد تو افراط و تفریط سے پاک، اور یہ تب بولا جاتا ہے کہ جب کوئی اعلیٰ مرتبہ اور اعلیٰ مقام ہوتا ہے، یعنی ایک قوم، ایک گروہ کے جو اعلیٰ مرتبہ پر فائز کی جاتی ہے۔ یہاں پر اس فائز کرنے سے مراد کیا ہے؟ وہ شہداء علی الناس، اسی مقام پر اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد یعنی رسول اللہ آخری امت، آخری نبی ہیں، اور یہ امت آخری امت قرار پاتی ہے۔ آپ کے بعد اب کسی پیغمبر نے، کسی رسول اور نبی نے نہیں آنا۔ اور دوسری بات جو ہمیں اس سے سمجھ آتی ہے وہ ہے اطاعت رسول کا امتحان۔ یہ بھی حکمت ہے تحویل کعبہ کی کہ جسے ہم نے ابھی پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ ہم جانیں کہ کون رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے، کون پیروی کرتا ہے۔ اس لیے کہ چہم گوئیاں اور تہمتیں اور الزام تو شروع ہو گئے تھے، تو یہ ایسا ماحول تھا اس وقت کہ جو کمزور لوگ تھے ان کے قدم اکھڑنا اور ان کا پریشان ہو جانا، اس کا بہت امکان تھا۔ لیکن جو پختہ لوگ تھے، سابقون الاولون تھے من المہاجرین والانصار، وہ اپنی جگہ پر قائم تھے۔ انہوں نے جیسے ان کو خبر ملتی گئی، انہوں نے اپنا چہرہ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف کر لیا۔ یعنی اگر بیت المقدس کی طرف چہرہ تھا تو کعبۃ اللہ کی طرف پیٹھ تھی، اور کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ ہوا تو بیت المقدس کی طرف پھر پیٹھ ہو گئی۔ لیکن اتنا اللہ کے حکم سے اتنا زیادہ فرق انہوں نے اللہ کے حکم کے تابع ہو کر وہیں پر ہی اپنے چہروں کو پھیر لیا۔ اب اس کے بعد یعنی یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ آزمائش قرآن نے بیان کی لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ تاکہ ہم جان لیں، یعنی ہم دیکھیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے۔ اللہ تو جانتا ہی ہے، لیکن بندوں کا امتحان، بندوں کے لیے ایک حجت قائم ہو جاتی ہے کہ تمہیں حکم دیا تھا، تم نے اس حکم کی پیروی کی یا نہیں کی۔ اور پھر دین میں تیسری بات، دین میں وسطیت اور توازن کا بھی اعلان یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، یعنی یہ بھی اس کی حکمت ہے۔ یعنی نماز کی جو سمت کو تبدیل کر دیا گیا، اس میں کیا پیغام تھا؟ وہ یہ تھا کہ حق نہ مشرق میں قید ہے نہ مغرب میں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب اللہ کے لیے۔ جو مسلمان امت ہے وہ توازن کی حامل ہے،
یہ سب سے بڑی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ نے نماز کی سمت کو بدلنے کے بعد، یعنی یہ جو فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب اللہ کے لیے، اس مسئلے میں مت الجھو، اصل بات کیا ہے، وہ اللہ کا حکم ہے۔ پہلے وہ حکم تھا بیت المقدس کی طرف، اب یہ حکم ہے۔ اس پہ مزید ہم بات کرتے ہیں اور تحویل قبلہ کی جو حکمتیں ہیں اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ ہم بات کر رہے ہیں تحویل قبلہ کی حکمتوں پہ۔ اب اس سے آگے کعبہ کو اصلی اور حقیقی مرکزیت دینا، یہ بھی تحویل قبلہ کی حکمت ہے، یعنی ملت ابراہیمی کی بحالی یہ ہوئی۔ سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ، اللہ نے واپس مسلمانوں کو اسی کی طرف متوجہ کیا، توحید کی علامت، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی یاد اسی سے وابستہ ہے، باپ بیٹے نے مل کر اس گھر کو تعمیر کیا تھا۔ یہود کا جو دعویٰ تھا وہ کہتے کہ بیت المقدس ان کی ہمیشہ کی میراث ہے، بیت المقدس، لیکن اسلام نے، قرآن نے اس بات کا اعلان کیا کہ ابراہیمی مشن کا اصل وارث اسلام ہے۔ نسل پرستی پر مبنی اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ ابراہیمی دین کا کوئی تصور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور آپ کا عقیدہ ہرگز یہ نہیں ہے۔ اب یہ تھا کہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ شناخت، یہ بھی تحویل قبلہ کی ایک حکمت ہے کہ مسلمانوں کی جو آئیڈینٹی ہے، مذہبی، سیاسی، سماجی، اس کو ایک علیحدہ شناخت یہاں سے تحویل قبلہ سے دے دی گئی، کیونکہ جو مشرکین تھے، وہ منافقین، یہود، یہ مسلمانوں کو کمزور خیال کرتے تھے، اور یہود یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی آپ لوگ تو ہمارا قبلہ ہے، اس کی طرف چہرہ کر کے پڑھتے ہو، اسے مانتے ہو، اور پھر اختلاف کس بات کا ہم سے کرتے ہو، تو جو ہم کہتے ہیں اسی کو تم اختیار کر لو۔ اب اس حوالے سے بعد مسلمانوں کے ذہنوں میں، جو کمزور مسلمان تھے، شکوک و شبہات پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شکوک و شبہات کو یہاں پر بیان کیا اور واضح کر دیا۔ بیت المقدس اور کعبہ کے درمیان جو روحانی ربط ہے اس کو بھی بیان کر دیا، یعنی تحویل قبلہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے، یعنی یہ بتایا کہ اسلام دونوں مقدس مقامات ان کو قرار دیتا ہے، بیت المقدس ہو یا کعبۃ اللہ، اور دونوں کا احترام کرتا ہے۔ تو پہلے امت کا مرکز وہ تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو آئے پیغمبر، تو ان کا مرکز وہ تھا۔ اب اس کا جو مرکز ہے وہ یہ ہے، امت محمدیہ کا۔ یہ ربط جو ہے یہ بتاتا ہے کہ اسلام گزشتہ جو دین ہے اس کا تسلسل ہے، انکار نہیں ہے، اور قرآن نے یہود کا جو یہ ذہن تھا کہ ہم برتر ہیں، اس کو ختم کر کے رکھ دیا۔ تو تحویل قبلہ سے یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ رسومات نہیں، اصل جو دین کی روح ہوتی ہے وہ عبادت ہوتی ہے۔ جیسے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ بھئی تم مشرق مغرب کی طرف چہرہ کر لو، کیونکہ تاریخ کو پڑھ کر دیکھیے تو یہ دو گروہ، یہود و نصارہ، یہ ہمیشہ اسی پر ہی لڑائی کرتے رہے، نصارہ مشرق میں اور یہود مغرب میں کھڑے ہو کر یا چہرہ اس طرف کر کے نماز اپنی عبادت کرتے تھے۔ لیکن اسلام نے یہ بتا دیا کہ مشرق و مغرب سمت کا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ عبادت یہ اللہ تعالیٰ کی تم نے کرنی ہے۔ تحویل قبلہ کی ایک اور یعنی حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ فرق بھی واضح ہو گیا۔ منافقین نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا اور اپنے آپ کو ایمان کے لبادے میں، اسلام کے لبادے میں انہوں نے چھپا کر رکھا تھا، ان کی بھی حقیقت واضح ہوئی، یہود کی حقیقت بھی واضح ہوئی، اور جو سازشی گروہ تھا ان کی حقیقت بھی تحویل قبلہ کے ذریعے سے واضح کر دی گئی۔ اور پھر اہل ایمان کو دنیا بھر کے لیے نمونہ بنا دیا گیا، یعنی نمونہ یہ بنایا
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اس طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا۔ اب وسط نہیں، وسط فرمایا، یعنی جو بہترین لوگ ہوتے ہیں ان کو عربی زبان میں وسط کہا جاتا ہے، امت وسط کہا جاتا ہے، یہ وہ گروہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہ یہودی اپروچ اور سوچ کی طرح کہ بھئی پس نسل ہے تو ہم اب برتر ہیں، نہیں، بہترین ہے، نہیں۔ امت وسط کیوں؟ اپنے اخلاق سے، اپنے ایمان سے، اپنی خدمات سے، اپنی ایثار و قربانی سے، اس سے ذریعے سے امت وسط یہ قرار پائے۔ تو اس طرح جب مرکزیت مکہ کو ملی تو حج کے ذریعے پھر عالمی اجتماعیت بھی مسلمانوں میں پھر پیدا ہو گئی، یعنی یہ امت وسط پھر اس طرح پھیل گئی۔ یہ الگ بات کہ آج جو ہماری صورتحال ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ اللہ نے جو شہداء علی الناس کہا وہ یہی ہے کہ اللہ کا دین کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین ہم تک پہنچایا، اور آپ نے اپنے آخری خطبہ میں یہی فرمایا کہ اے اللہ اب تو گواہ ہو جا۔ صحابہ سے گواہی لی اور پوچھا کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ انہوں نے اقرار کیا کہ یہی ذمہ داری پھر آگے امت کی ہے کہ وہ اللہ کے دین کو لوگوں تک، انسانوں تک پہنچائے۔ یہ شہداء علی الناس ہے، اور یہی بات آخرت میں بھی ہے کہ اگر امت اپنی اس ذمہ داری کو بہترین طریقے سے ادا کرے تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سرخرو بھی ہوگی اسی شہادت کے ذریعے سے کہ کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ پائے گا کہ مجھ تک اللہ کا دین نہیں پہنچا۔ اس کی کوشش، اس کی سٹرگل، یہ دعوت کی صورت میں، تبلیغ کی صورت میں، یہ مسلمانوں کی امت کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک عالمگیریت اسلام نے پیدا کی ہے۔ اب کوئی عرب کا ہے، کوئی عجم کا ہے، کوئی افریقہ کا ہے، ایشیا کا ہے، کوئی یورپ کا ہے، کہیں کا بھی ہے، وہ اسی کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے وہ نماز ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ اور تحویل قبلہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ایک اجتماعی نظم عبادت کا بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں قائم کر دیا، یعنی تمام امت جہاں بھی ہوگی، جس جگہ پر بھی ہوگی، وہ کعبۃ اللہ ہی کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھے۔ وحدت بھی پیدا ہوگی مسلمانوں کی صفوں میں، اور دل کا اتحاد بھی، یہ یونٹی بھی مسلمانوں میں پیدا ہوگی، یعنی امت کی جو روحانی یکجہتی اور جو نظم و ضبط ہے یہ امت میں پیدا ہوگی، اجتماعیت پیدا ہوگی۔ یہ سب کچھ جو میں نے بیان کیا یہ تحویل قبلہ کی جو حکمتیں ہیں انہی کا یہ حصہ ہے۔ اور پھر جب ایک اجتماعیت پیدا ہوئی، ایک قبلہ متعین کر دیا گیا، تو ایک امت، ایک قوم کہہ لیجئے، ایک گروہ، ایک جماعت وجود میں آ گئی، اور اللہ نے اس کے ذریعے سے پھر جو باطل عقائد ہیں وہ آگے ہم پڑھیں گے، اللہ نے یہود کے جو باطل عقائد مزید پھر اللہ نے ان کو رد بھی کر دیا۔ اور یہی تحویل قبلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ بتا دیا کہ یہ اللہ کا آخری دین قرآن مجید، اب کوئی شریعت لے کر نہیں آئے گا، اب کوئی دین لے کر نہیں آئے گا، اب اللہ کا دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تمام اور اکمال ہو گیا دین کا، اب کوئی دین نہیں آئے گا۔ جو اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، وہ دجال ہے، وہ فریبی ہے۔ اللہ نے پہلے بیت المقدس کو قبلہ بنایا، اب کعبۃ اللہ کو بنا دیا۔ اب اس کے بعد قیامت تک جو انسانیت ہے اور جو اسلام قبول کرتا ہے، اب اس کے لیے یہی سمت ہے، یہ ڈائریکشن ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ ایک ڈائریکشن ہے، قرآن پاک نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے، کہیں پر بھی اتنا سا بھی اشارہ نہیں ہے، چھوٹا سا ذرہ برابر بھی، کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ کوئی کعبۃ اللہ کی پوجا کرتا ہے، پرستش کرتا ہے، کعبۃ اللہ کی عبادت کرتا ہے، نہیں۔ کعبۃ اللہ یکجہتی کا مظہر ہے، بس یہ ایک مقدس گھر ہے، اللہ نے اس کو شاعر اللہ میں شمار کیا، تو لہٰذا
ہم صرف چہرہ اس کی طرف کر کے نماز ادا کرتے ہیں، باقی عبادت ہماری نیت میں، ہمارے ارادے میں، ہمارے ایمان میں عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے کہ ہم اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کو ہماری یونیفارمٹی کے لیے، یونٹی کے لیے مقرر کر دیا گیا کہ اس کی طرف تم نے چہرہ کر کے نماز ادا کرنی ہے، اور اسی کعبۃ اللہ کی نسبت خدا سے ہے، تو اس نسبت سے پھر یہ سارے معاملات ہیں کہ جن کو بیان کیا جاتا ہے اور ان کا خیال کیا جاتا ہے۔ وقفے کے بعد آپ کے سوالات پہ ہم بات کرتے ہیں، بڑے اہم سوالات ہیں جو آپ نے بھیجے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال وہ حدیث کے حوالے سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قول منسوب کیا جاتا ہے، نسبت کی جاتی ہے۔ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ بہت سی احادیث کیا لوگوں نے گھڑی بھی ہیں، اور اگر گھڑی ہیں تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ یعنی واضح بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو اقوال اور جو روایات ہمیں ملتی ہیں، اس کے بارے میں یہ حقیقت ہے کہ بہت کچھ ایسا ہے کہ جو موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اب میں نے اس پر ایک کسی زمانے میں، آج سے 12-15 سال پہلے، ایک تھیسس میں نے لکھا تھا، مقالہ آپ کہہ لیجئے، تو اس میں نے اسباب وضع حدیث پر گفتگو کی تھی، اور بہت سے اسباب میں نے اس میں بیان کیے تھے۔ وہ میرے بیان کردہ نہیں ہیں، یعنی میں نے کوئی ان کو تخلیق نہیں کیا، کوئی اختراع نہیں ہے میری، یہ سب کچھ پہلی کتب میں ہمارے بزرگوں نے، علماء نے وہ اسباب لکھے ہوئے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر سیاسی مفادات کے لیے حدیثوں کو گھڑا گیا، بادشاہوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے، خاندانوں کے لیے، کہ وہ خاندان کے جو اقتدار میں تھے، جن کے پاس حکومت تھی، ان کی نسبت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے یا زمانے سے ہے، وہ ان کے لیے بہت کچھ پھر بیان کیا گیا، اور اس نسبت اور تعلق کو پھر حکمرانوں نے استعمال بھی کیا، دوسرے حکمرانوں کے خلاف جو بعد میں آئے ان کے خلاف استعمال ہو، یعنی پہلے والوں نے بعد والوں کے لیے استعمال کیا، جو ان سے حکمران پہلے تھے تو انہوں نے ان کے خلاف ایسا مواد اکٹھا کیا جو اسلام کی روشنی میں، رسول اللہ کے اقوال اور حدیثوں کی روشنی میں، تاکہ ان کا اقتدار ختم کر دیا جائے، اور پھر اپنے آپ کو مقدس بنا کر پیش کیا تاکہ اقتدار ہمارے پاس آ جائے، پھر صدیوں حکومت کرتے رہے۔ دوسرا فرقہ واریت بھی ہے کہ اپنے فرقے کو، اپنی نظریات کو برتر ثابت کرنا، اس کے لیے بھی حدیثیں گھڑی گئی، اور پھر ذوق اور جذبات سے بھی مملوء ہو کر، یعنی مغلوب ہو کر حدیثیں گھڑی گئی، یعنی زہد اور عبادت کے حوالے سے بہت کچھ غلو کے ساتھ بیان کیا گیا، حکمرانوں کے مفاد کے لیے بھی بہت کچھ بیان کیا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو حکومت میں آتا ہے، جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے، اس کے لیے بہت کچھ پھر بیان بھی کیا جاتا ہے۔ اگرچہ اب حدیثیں روایت کرنے کا کوئی رواج نہیں ہے، لیکن کسی زمانے میں ہمارے ہاں بھی اسی طرح اگر کوئی خاتون حکمران ہو گئی تو پھر احادیث لے کر آ گئے کہ بھئی دیکھو عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ موقع بہ موقع ایسے مواد اور ایسا ذخیرہ لے کر آ جاتے ہیں کہ جو حکمران وقت جو ہوتا ہے اس کے خلاف وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے مقابل میں پھر ایسا طبقہ بھی ہوتا ہے کہ جو پھر اس کی فضیلت کے لیے بھی بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں قصہ گو جو حضرات ہوتے ہیں، جن کو خطباء کہا جاتا ہے، وہ بہت سے واقعات ایسے بیان کرتے ہیں۔ کچھ سوالات میرے پاس ایسے ہیں کہ ایک نوجوان نے مجھ سے یہ سوال پوچھے، میں اس پر بات کروں گا، ابھی تو نہیں، ممکن ہے کل کر لوں، اس کے بعد کر لوں۔ یعنی وہ سوال یہ ہے کہ بھئی فلاں خطیب ایک حدیث بیان کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نعوذ باللہ منسوب کر کے، اور اس پہ اپنی ساری تقریر اس نے لگائی ہے، وقت اسی پہ خرچ کیا۔ تو اس بارے میں پوچھا، وہ نوجوان پوچھتے ہیں کہ یہ کوئی حدیث بھی ہے کہ
نہیں ہے حدیث، حالانکہ وہ بالکل من گھڑت بات ہے، لیکن چونکہ جو قصہ کو ہیں وہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اٹریکٹ کرتے ہیں. لوگ جب کسی مجلس میں آتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کوئی ہمیں داستانیں، کوئی قصہ، کوئی طرز سے سنایا جائے، تو لوگ اس سے محظوظ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی جو حدیثیں گھڑی گئیں یہ بھی ایک وجہ ہے کہ لوگوں میں وہ مشہور ہو گئیں. کیوں مشہور ہوئی؟ وہ ایک مقرر کی، خطیب کی ایک مجبوری تھی، ایک عادت تھی، ایک ضرورت تھی. اس کے پاس اور اس کے علاوہ ہوتا نہیں، کیونکہ اکثر طور پر جو خطبہ ہوتے ہیں وہ عالم نہیں ہوتے، وہ قصہ گو ہوتے ہیں. جو عالم ہوتے ہیں وہ اس طرح کی سرگرمیوں میں انوالو نہیں ہوتے، ان کے پاس نہ وقت ہوتا ہے. وہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی باتوں میں اپنے آپ کو نہیں لے کر جاتے، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں دین کی روشنی میں ان کا مطالعہ، ان کی تحقیق، کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اپنے آپ کو ضائع کرنے کے مترادف ہے، اپنے وقت کو، اور کہیں اپنے اخلاص اور اپنے تقوی کو بھی ضائع کرنے کے مترادف ہے. تو لہٰذا وہ اس بارے میں احتیاط کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ محدثین نے اس حوالے سے کچھ ہمیں بتایا نہیں ہے. انہوں نے موضوع حدیثیں بھی بتائی ہیں، من گھڑت کا بتایا، جو مشکوک احادیث ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا، اور اس کے مقابلے میں پھر حدیثوں کے درجے بھی، یعنی صحیح حدیث ہے وہ حسن لذاتی ہی ہے، حسن لغیر ہی ہے، اس طرح کر کے انہوں نے صحیح حدیثوں کی بھی، صحیح کی بھی پھر تعریف کی ہے، باقاعدہ اس کی شرائط کو بیان کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے، انہوں نے یہ کام کر دیا ہے. لیکن اب یہ آپ کی میری ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں، اور ایسا جو رویہ اور جو اس طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں عام ہوتی ہیں ان کی ہم حوصلہ شکنی کریں، مذمت کریں، تاکہ یہ باتیں بیان نہ کی جائیں. ایک اور سوال ہے، اور یہ بڑا اہم سوال ہے میرے پاس، وہ یہ ہے کہ یہ ایک عام رویہ بھی ہے، یعنی پہلی بیوی سے چھپا کر دوسری شادی کرنا، اور اس کی اجازت بھی نہیں ہے، اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنا. تو پوچھا یہ گیا ہے کہ تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا ایک شخص ایسا کر سکتا ہے؟ دیکھیے، چھپ کر نکاح کرنا یہ جو شریعت کی، دین کی روح ہے، اسپرٹ ہے، اس کے خلاف ہے یہ، اور اسی طرح سماجی اصول اس کے بھی خلاف ہے. اور جو نکاح کا مقصد ہے، مقصد نکاح، یہ اس کے بھی خلاف ہے. اس پہ میں مزید بات کرتا ہوں، لیکن ایک وقفے کے بعد. ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ یہ چلن ہو گیا ہے، جن کے پاس پیسے ہیں تو وہ چھپ کر شادی کر لیتے ہیں، دوسری، تیسری، چوتھی، اور چونکہ ان کے پاس پیسہ ہے تو لہٰذا وہ یہ کر سکتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ آیا کہ جو عدل ہے، انصاف ہے، جس کا ہم نے خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، تو کیا ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں. اس پہ ہم بات کرتے ہیں ایک وقفے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو چھپ کر نکاح کرنا ہے یہ شریعت کی روح کے خلاف ہے، اخلاقی اور سماجی جو اصول ہیں ان کے بھی خلاف ہے، اور جو نکاح کا مقصد ہے اس کے بھی خلاف ہے. یہ بات یاد رکھ لیجئے اور یہ میرے جملے یاد کر لیجئے. اب آگے چلیے. وہ یہ ہے کہ پہلی بیوی کو بتانا یہ شرط نہیں ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرا نکاح حرام ہے یا ہوگا نہیں یا ناجائز ہے. لیکن یہ جو چھپانا ہے یہ دھوکہ دہی میں آتا ہے. نکاح یہ کیا ہے؟ ایک معاہدہ ہوتا ہے. معاہدہ تو یہی ہے نا کہ علی الاعلان، کہ آپ ایک دوسرے کے جذبات کا خیال کریں گے، ایک دوسرے کے احساسات کا خیال کریں گے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے. اگر آپ اس معاملے میں زیادتی کرتے ہیں اور آپ کے دل میں چور ہے تو آپ یہ قدم اٹھا رہے ہیں نا، یعنی آپ چھپا رہے ہیں. نکاح تو ہوتا اعلانیہ ہے نا. واضح بات ہے کہ معاشرے میں پتہ ہو سب کو کہ بھئی یہ میاں بیوی ہیں دونوں. نکاح کا مقصد تو یہی ہے، شریعت کی روح تو یہی ہے نا. یعنی آپ دیکھیے کہ جب لوگ ایسا قدم اٹھا لیتے ہیں، خاص طور پر اس میں وکٹم جو ہوتی ہے وہ خاتون، لڑکی بنتی ہے، کیونکہ اس نے چھپ کر نکاح کر لیا. خاتون نے مرد کی دولت دیکھ لی، پیسہ ہے، گھر ہے، سارا کچھ ہے،
اب کیا وہ کہتی رہے گی کہ آپ اپنے گھر والوں کو بتاؤ، اپنی بیوی کو بتاؤ، سب کو بتاؤ، یا مجھے باہر لے کر چلو؟ وہ اس کو ایک گھر میں، ایک سونے کے پنجرے میں اس کو بند کر کے رکھ دے گا۔ اور دیکھا ہے ہم نے کہ پھر سختی بھی مرد کی بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر ناچاکی، پھر طلاق۔ اب چھپ چھپا کر سارا کچھ ہو گیا، لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ بھئی یہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ تو اس میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ جو یہ نکاح ہے نا، اعلانیہ، سب کو پتہ ہو، معلوم ہو، سب خوشی میں شریک ہوں، آئیں، بیٹھیں، پھر سماج میں، معاشرے میں پتہ ہوتا ہے یہ دونوں میاں بیوی ہیں، پھر اولاد کی پیدائش ہوتی ہے، پھر مل جل کر وہ ذمہ داریاں ادا کی جاتی ہیں۔ تو جو چھپ چھپا کر کام ہوتا ہے، پھر آپ دیکھیے کہ اس میں کتنی بے برکتی ہے اور کتنے مسائل پھر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ پہلی بیوی کی اجازت شرط نہیں ہے، شرط نہیں ہے، یہ ایک قانونی صورت اور شکل ہوتی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہہ دیں کہ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، نہیں، قانونی صورت یہ ہوتی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہر جو جائز حلال کام ہے، کیا وہ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں، اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں۔ بہت کچھ حلال ہوتا ہے، بہت کچھ جائز ہوتا ہے، ہم نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے عواقب کیا ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، تو ہم اس سے بچتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر پہلی بیوی کی اجازت نہیں ہے یا شرط نہیں ہے، تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس اب دروازہ کھل گیا ہے کہ آپ قدم اٹھا لو۔ تو یہ بھی عقل مند جو لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ ان معاملات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ کر قدم اٹھاتے ہیں۔ اب دیکھیے، قرآن پاک نے جہاں پہ یہ فرمایا ہے نا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ دو دو، تین تین، چار چار، یہ جہاں پہ فرمایا، یہ اس کا پس منظر غزوہ احد ہے، جس میں 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ میں کہا کرتا ہوں 70 خاندان بے سہارا ہو گئے۔ کتنی خواتین، بچے، بچیاں، بوڑھے، والدین بے سہارا ہو گئے۔ جہاں یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہے۔ جہاں ایمرجنسی ہے، حالات خراب ہیں، جنگی حالات ہیں، وہاں پر بھی اللہ عدل کی شرط لگاتا ہے۔ تو یہ تو پھر بھی عام زندگی کے مسائل ہیں۔ تو لہٰذا اس کی روشنی میں قدم اٹھانا چاہیے، اور یہ ذہن میں رکھنی چاہیے بات کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہے اور اس کی پکڑ ہونی ہے۔ مومن اس بات سے زیادہ خوفزدہ ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ آئیے ناظرین، آخر میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اور یہ حدیث بہت ہی خاص ہے اور والدین کے حوالے سے ہے۔ فرمایا کہ سب سے بڑے گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کوئی اپنے والدین کو گالی دے؟ آپ نے فرمایا، وہ کسی کے والدین کو گالی دیتا ہے تو وہ جواب میں اس کے والدین کو گالی دیتے ہیں۔ کتنی اچھی اور خوبصورت بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے کا احترام کریں، دوسرے کے جذبات کا۔ یعنی ایک شخص ہے کہ جس کی ایفیلیشن ہے کسی کے ساتھ، یعنی میں ذرا اس بات کو پھیلا کر بیان کر رہا ہوں، والدین کے ساتھ تو بندے کی جذباتی وابستگی اور محبت ہوتی ہے، وہ اس کے والدین ہیں۔ اسی طرح جذباتی وابستگی انسان کی اپنے قائد کے ساتھ ہوتی ہے، اپنے استاد کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب ایک شخص جو ان سے وہ کھڑے ہو کر آپ جس قیادت سے محبت کرتے ہیں یا عقیدت رکھتے ہیں وہ اس کو گالیاں دیتا ہے، تو واضح بات ہے کہ آپ ضد میں آ کر پھر آپ اس کی جو قیادت ہوگی آپ اس کو بات کریں گے۔ یعنی آپ اگر کسی کے استاد کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو وہ مقابلے میں پھر آپ کے استاد کو برا بھلا کہے گا۔ تو لہٰذا اس میں بڑی حکمت کی بات ہے کہ ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ اس کا بڑا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے والدین کو پھر برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، گویا کہ اب اس نے گالی نہیں دی آپ کے والدین کو، یہ آپ نے گالی دی ہے، آپ نے اس کو ابھارا ہے، پروووک کیا ہے، آپ نے اس کو اشتعال دلایا ہے کہ وہ آپ کے والدین کو گالی دے۔ تو لہٰذا آپ سبب بنے اپنے والدین کو گالی دلوانے کا، تو گویا کہ آپ نے خود پھر اپنے والدین کو گالی دی ہے۔
یہ بڑی اہم بات ہے معاشرتی اور سماجی اور اجتماعی زندگی میں۔ اگر ہم اس بات کو بھی سمجھ جائیں نا، ہمارے بہت سے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ سوشل میڈیا پر ادھر ادھر آپ دیکھتے ہیں، وہ جب ہم دوسرے کے قائد کو، لیڈر کو جب برا بھلا کہتے ہیں تو وہ واضح بات ہے کہ اس کا فوری حملہ ہم پہ نہیں ہوتا، ہماری ذات پر، وہ ہمارے لیڈر پر حملہ کرتا ہے۔ تو لہٰذا دوسروں کو عزت دینا سیکھیے، دوسروں کا احترام کرنا سیکھیے، پھر آپ دیکھیں گے کہ جواب میں بھی پھر آپ کو عزت اور احترام اور محبت ملے گی۔ یہاں سے اپنے سفر کا آغاز کیجئے کہ دوسروں میں محبت کو بانٹیے۔ اشفاق احمد صاحب مرحوم کہا کرتے تھے کہ آسانیاں بانٹو، اصل میں یہی آسانی ہے، آپ یہ بانٹیے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے جواب میں آپ کو پھر آسانیاں ملیں گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔